نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا انا النذیر العریان، میں کھلا واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اور اس سے پہلے آپ نے مثال دی، ان مثلی، میری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اس دنیا میں ایسے ہے کمثل رجل، جیسے کوئی آدمی آیا فاتا قوما، جو کسی قوم کے پاس آ گیا اور اس نے آ کے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان کر، بخاری شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی قوم میں آیا اور آ کے اس قوم کو کہا کہ انی رأیت الجیش بعینی، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنے ان دونوں آنکھوں سے اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. اور فانا النذیر العریان، میں کھلم کھلا واضح طور پر تمہیں ڈرا رہا ہوں، بچ جاؤ. فنجا فنجا، بچ جاؤ بچ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم میں کوئی آدمی آیا، قوم سوئی ہوئی ہے، قوم مزے سے گرم بستروں میں پڑی ہے، رضائیاں لی ہوئی ہیں، مزے سے سوئے ہوئے ہیں، کوئی اٹھتا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے کہ میں ڈرا رہا ہوں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ. فنجا فنجا، بچ جاؤ بچ جاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتاہ طائفہ، کچھ لوگوں نے اس شخص کی جس نے آ کے بتایا تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرما رہے ہیں، کمثل رجل، جیسے ایک آدمی آیا تو فرمایا کہ کچھ لوگوں نے، ایک گروہ نے اس بندے کی بات مان لی. جب بات مان لی فادلجو، تو وہ صبح ہی صبح علی صبح، فجر ہونے سے پہلے وہ چل پڑے کہ اگر لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم یہاں سے نکل جائیں. فانطلقوا الی مہلہم علی مہلہم، تو وہ آہستہ آہستہ نکل گئے اور آہستہ آہستہ دور بستی سے نکل گئے. فرمایا فنجوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو نجات پا گئے. لیکن دوسرا گروہ فکذبت طائفہ، دوسرے گروہ نے اس شخص کی بات ہی نہیں مانی. انہوں نے کہا مزے سے سوئے ہوئے ہیں، ایسے کوئی بندہ آ کے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے آرام کو کیوں چھوڑیں، اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ کیوں چھوڑیں. وہاں کہ وہ پڑے رہے اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے گھروں میں پڑے رہے. فاصبحوا مکانہم، اپنے گھروں میں پڑے رہے جیسے ہم پڑے ہیں. ہم دین سنتے ہیں، ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ہماری راتوں کی نیند حرام نہیں ہوتی، ہمارا چین خراب نہیں ہوتا، ہم دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. فرمایا فاصبحوا مکانہم، اپنے اپنے گھروں میں پڑے رہے، سوئے رہے. تو کیا ہونا تھا؟ اللہ فصبحہم الجیش اللہ وابتاحہم، فرمایا کہ وہ پھر لشکر ان کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک نہیں چھوڑا، سارے تباہ و برباد کر دیا. اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے میری مثال. فرمایا میں جو دین لے کے آیا ہوں، جو حق لے کے آیا ہوں، جن لوگوں نے میری بات مان لی اور چل پڑے، اور وہ واتبع ما جئت بہ، جو میں لے کے آیا ہوں، جو دین میں لے کے آیا ہوں، اس کے پیچھے چل پڑے. فرمایا وہ بچ گئے. اور جنہوں نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عصانی ومن عصانی، جنہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، میری نافرمانی کی، اور وہ ایسے ہے وہ کذب ما جئت بہ من الحق، جو میں لے کے آیا تھا حق، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. تو فرمایا کہ یہ ایک طرف تباہی و بربادی ہے اور ایک طرف کامیابی ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اگر بچنا ہے اس خطرے سے تو اب نکل پڑو، اب سستی کا موقع نہیں ہے، اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اور میں نے ڈرا دیا ہے. اور اب تم اگر خطرے کو نہیں ابھی بھی پہچانتے اور ابھی بھی اس خطرے سے بچ کر اللہ کی طرف نہیں نکلتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تباہی کو قبول کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.